بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے خاتمہ بالخیر کی اہمیت۔ اس بات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہو، خواہ کوئی دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، لیکن یہ کہ ہر معاملے میں جو اختتامی موقع ہوا کرتا ہے اور جو الوداعی لمحات ہوا کرتے ہیں، یقیناً ان کی بہت بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے، اور ہمیشہ ہر معاملے میں یہی خواہش و کوشش ہوا کرتی ہے کہ جو الوداع ہے اور جو اختتام ہے وہ خوشگوار ہی ہونا چاہیے۔ لہذا انسان کی یہ جو تمام زندگی ہے یہاں اس دنیا میں، تو اس زندگی کا جو اختتام ہے اور اس دنیا سے انسان کی جو رخصتی ہے، جو الوداعی لمحات ہیں، تو اس چیز کا خاتمہ بھی یعنی الوداعی لمحات اور تمام دنیاوی زندگی کا یہ اختتام اور یہ خاتمہ، اس چیز کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور یہ بہت ہی نازک ترین معاملہ ہے کہ خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے، اور یہ کہ تمام زندگی کا خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے زندگی کی نعمت سے نوازا، اب اسی کی دی ہوئی یہ زندگی جب واپس اسی کے حوالے ہو رہی ہے، تو پھر اس کی دی ہوئی اس زندگی کا اختتام بھی اسی اللہ پر ایمان کی کیفیت میں ہی ہونا چاہیے ضرور۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبد الباعث صاحب، تو آئیے ناظرین اس سلسلے میں انہی کی زبانی مفصل رہنمائی حاصل کی جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاک وبارک اللہ فیک۔ آمین یا رب۔ خاتمہ بالخیر کی اہمیت دینی تعلیمات کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا۔ الحمد للہ الذی علمنا ما لم نکن نعلم، والصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ خاتمہ بالخیر اور حسن خاتمہ یہ انسان کی زندگی کا حاصل میں سے ہے کہ انسان کا جو اختتام ہوتا ہے وہیں اس کا اصل ہوتا ہے۔ جی بے شک۔ لیکن حسن خاتمہ اصل میں ہے کیا؟ حسن خاتمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو، مسلمان کو، آخری عمر میں یا موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دے، جی، اور پھر وہ نیک عمل کرتا رہے یہاں تک کہ جب اس کی موت آ رہی ہو تو اس وقت تک وہ نیک عمل کرتا رہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پر اس کا خاتمہ ہو جائے۔ جی سبحان اللہ۔ تو یہ حسن خاتمہ ہے، خاتمہ بالخیر ہے کلمے کے اوپر، لا الہ الا اللہ پر۔ اور اس کے مقابلے میں سوء خاتمہ ہے، یعنی برا خاتمہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ آمین یا رب۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں میں پڑا رہے، برائیاں کرتا رہے، یہاں تک کہ غافل رہے، اور اچانک اس کی موت آ جائے یا جب بھی اس کی موت آئے تو وہ کلمے پر نہ ہو جی اور اچھی حالت میں نہ ہو، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہو، تو یہ برا خاتمہ ہے۔ صحیح۔ تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سورہ لقمان آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حسن خاتمہ اور آخرت کی تیاری کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ
ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ اے لوگو اپنے پروردگار کی ناراضی سے بچو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے کوئی کام آ سکے۔ صحیح۔ یقین مانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے ہرگز ایسا نہ ہونے پائے کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، یا ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ وہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ تو آخرت کی زندگی کی تیاری کے سلسلے میں جو آدمی آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے اور دنیا میں ہی جوانی سے بڑھاپے میں نیک عمل کرتا رہتا ہے، کیونکہ انسان اس کے عمل کے حساب سے اس کے ساتھ برتاؤ ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ یا میں اچھا معاملہ کرتے ہیں تو جواب میں اچھا معاملہ ملتا ہے، اگر برائی کرتے ہیں تو اس کا جواب برائی کے ساتھ ہوتا ہے، اگرچہ اگر کوئی برائی بھی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا چاہیے۔ تو آدمی جیسا کرتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ہمیں اپنی ملاقات کے لیے تیاری کرنے کا حکم فرمایا، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ نیک عمل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کر لی جائے۔ چنانچہ سورہ کہف آیت نمبر 110 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہو، طلبگار ہو، تو وہ نیک عمل کرتا رہے۔ فَلْيَعْمَلْ، یہ امر کا صیغہ ہے کہ اس کو چاہیے وہ نیک عمل کرے اور کرتا رہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو دو کام کرنے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نیک عمل کرتے رہنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، چاہے وہ فرائض میں سے ہے، چاہے وہ واجبات میں سے ہے یا نوافل میں سے ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، چاہے وہ عملی اعتبار سے ہو یا کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح کا کوئی اس طرح سے ہو کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کی بو بھی آئے۔ جی، تو یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 110 آخری آیت۔ اور اس آیت میں ابتدا میں اللہ کی طرف سے انسانوں کو اس جانب متوجہ کیا گیا کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو کوئی اپنے رب سے ملاقات پر ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو۔ رجا یہاں یقین و ایمان کے معنی میں۔ تو اگر اللہ سے ملاقات پر ایمان ہے، اس بات پر یقین ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کہ ایک دن دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، بالکل، تو حکم یہ ہے کہ اب وہ اچھے کام کیا کریں۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، آخرت پر ایمان ہے، اللہ سے ملاقات پر ایمان ہے، تو برے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے، اچھے کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر معاملہ یہ کافی نہیں ہے، مزید یہ کہ جب اچھے کام کرے تو وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ۔ تو یہاں شرک سے مراد ریا ہے، کہ جب اچھے کام کرے انسان کہ اولاً تو اللہ سے ملاقات پر ایمان ہے تو پھر اچھے کام ہی کیا کرے۔ اور مزید یہ حکم یہ کہ جب اچھے کام کرے، جو بھی اچھا کام کرے انسان، تو نیت خالص ہو، خالص وجہ، صرف اللہ کی رضا کی خاطر اچھے کام کیا کرے، دکھاوا یا ریاکاری مقصود نہ ہو۔ تو اس سے بھی اللہ سے ملاقات اور یہ کہ حسن خاتمہ، اس چیز کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ مزید ارشاد فرمائیے گا۔ اور اسی سلسلے میں آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ایسا ہی خوف رکھو جیسے خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آنے پائے، بلکہ اسی حالت میں آئے، بلکہ اسی حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ جی، یعنی تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر صرف بحالت اسلام اسلام کے۔ پہلا حکم یہ دیا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو،
بالکل دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ تمہیں موت نہ آنے پائے مگر صرف بحالت اسلام، یعنی جب موت آئے تو آدمی اسلام کی حالت میں۔ اسلام کی حالت میں موت آئی۔ اب کسی کو تو خبر ہی نہیں کہ موت کب آئے گی، کہ جب موت آنے والی ہوگی وہ وقت آئے گا تو میں جلدی سے مسلمان ہو جاؤں گا، خبر تو ہے نہیں، تو پھر کیا کرے گا انسان؟ تو مقصد یہی ہے کہ جب موت کے وقت کی خبر نہیں ہے، اور حکم یہ ہے کہ تمہیں موت نہ آنے پائے مگر بحالت اسلام، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ ہی بحالت اسلام رہے، کہ کسی بھی وقت جب بھی موت آ جائے تو انسان اس وقت حقیقی اور سچا مسلمان ہی ہو، ہمیشہ اچھا اور سچا مسلمان بن کر رہے، کہ تیار رہے ہر وقت۔ بالکل۔ مزید کچھ فرمائیے گا۔ اور پھر سورہ حجر کی آیت نمبر 99 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہ اگرچہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، لیکن دراصل یہ ہم مسلمانوں کے لیے تعلیم ہے جی، کہ ہر مسلمان اس طریقے سے اپنے رب کی عبادت کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم پر وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے ہر انسان، ہر ذی روح جو بھی زندہ ہے اس پر موت آنا یقینی ہے۔ جی، تو موت آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، نیک عمل کرتے رہو۔ تو جب ایسی حالت ہوگی کہ انسان ہمیشہ نیک عمل میں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں رہے گا، فرما برداری میں رہے گا اور اچھائی کرتا رہے گا، گناہوں سے بچتا رہے گا، تو اب جب کبھی بھی موت آئے گی اس کی تو وہ اس کا حسن خاتمہ ہوگا اور ایمان کی حالت میں ہوگا۔ جی، یعنی جو ہمیشہ ہی اچھائی کے راستے پر ہوگا تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی اچھا ہی ہوگا، خاتمہ بالخیر کی نعمت اسے نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ تو معاملہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ ہی اچھے کام ہی کرتے رہنا چاہیے، ایک تو اس وجہ سے کہ جو ہمیشہ اچھے کام کرے گا تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی اچھا ہوگا، بالکل۔ مزید اس وجہ سے بھی کہ کیا معلوم کہ یہی کام جو میں ابھی کرنے والا ہوں یہی میرا آخری کام ہے، بالکل۔ کہ موت کی تو کوئی خبر ہی نہیں ہے، اور یہ کہ انسان آخری وقت جو کام کر رہا ہے، آخری عمل، یہ گزشتہ زندگی بھر کے تمام اعمال پر بھاری ہے، بالکل۔ کہ آخری جو عمل ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ بالکل۔ تو انسان کو یہ سوچ کر برے عمل سے بچنا چاہیے کہ نہ جانے شاید یہی آخری عمل ہو، بالکل۔ کہ اگر میں اس وقت یہ برا کام کروں گا تو شاید یہی کام کرتے کرتے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اس لیے کہ آخری عمل انسان جو کچھ کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے تو اس کی کیوں بہت بڑی اہمیت ہے، اس بارے میں فرمائیے۔ اس بارے میں بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 6493، جی، سہل بن سعید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل فیما یری الناس عمل اہل الجنہ وانہ لمن اہل النار ویعمل فیما یری الناس عمل اہل النار وہو من اہل الجنہ وانما الاعمال بخواتیمها۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بہت جی، ہی یہ بہت ہی اہم ترین حدیث ہے، بہت نازک معاملہ ہے، تو وقفے کے بعد مفصل سنیں گے آپ کی زبان۔ انشاءاللہ۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع ہے کہ خاتمہ بالخیر کی اہمیت۔ انسان زندگی بھر مختلف اعمال انجام دیا کرتا ہے، اچھے برے کام، چھوٹے بڑے کام، کبھی اچھا کام کبھی برا کام۔ یقیناً زندگی کے کسی بھی مرحلے میں انسان نے اچھا یا برا جو بھی کام کیا ہو اس کی اہمیت ہے، اس کا جواب دینا ہے یقیناً، لیکن جو آخری کام ہے کہ وہ کام کرتے ہوئے دنیا سے اس کی رخصتی ہوئی، اس کی در حقیقت بہت بڑی اہمیت ہے۔ آگے کے تمام مراحل میں اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے کیا ہونے والا ہے اس کا دار و مدار اسی پر ہے۔ بالکل۔
کہ جو کام کرتے ہوئے دنیا سے اس کی رخصتی ہوئی ہے، قبر میں، حشر میں، آخرت کے ہر مرحلے میں اس کے ساتھ وہی ہوگا۔ بالکل۔ تو اس بارے میں ارشاد تو فرمائیں۔ اس بارے میں یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بندہ عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جنت والوں میں سے، مطلب بظاہر نیک عمل کرتا رہتا ہے، صحیح، حالانکہ وہ جہنم والوں میں سے ہوتا ہے۔ جی اور پھر فرمایا کہ ایک دوسرا آدمی اس کے مقابلے میں وہ بھی عمل کرتا رہتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جہنمی ہے کیونکہ گناہ گار ہے، صحیح، برے اعمال کیے جا رہا ہے، حالانکہ وہ جنت والوں میں سے ہوتا ہے۔ صحیح، اور فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اعتبار خواتین خاتمے کا ہے۔ جی اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اس پس منظر میں کہا تھا کہ ایک اعتبار خاتمے کا ہے، یعنی اصل اعتبار اس عمل کا ہے کہ جس عمل پر اس کا خاتمہ ہو۔ بالکل ایک شخص تھا جو بہت ہی جانفشانی سے جہاد کر رہا تھا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ جو آدمی جہاد کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہ اہل یعنی نار اسلامی لشکر میں اسلامی تھا، لشکر میں رسول ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بڑی بہادری کے ساتھ وہ جنگ لڑ رہا جنگ لڑ رہا تھا اور لوگ رشک کر رہے رشک کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اہل نار میں سے، جہنم والوں میں سے ہے۔ جی تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، ایک صحابی ان کے پیچھے لگ گئے، دیکھیں اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیا یعنی کرتا اتنی ہے۔ بہادری سے یہ جنگ لڑ رہا ہے اور ہم مسلمانوں کے لشکر میں ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنمیوں میں سے ہے؟ بالکل۔ تو وہ صحابی اس کے پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ دیکھا کہ وہ شخص زخمی ہو گیا، جی اور درد سے شدت کی وجہ سے وہ کرانے لگا، اور وہ آدمی جلدی مرنے کے لیے اپنی ہی تلوار جی اس کو نیچے رکھ کر کے اس کے اوپر بیٹھ گیا سینے کے پاس، جی تاکہ مر یعنی اس نے جائے، اپنی تلوار کو یوں سیدھا کھڑا کیا ہاتھ سے اور اوپر اپنا سینہ رکھ کر دبا دیا، دبا دیا، اور کیونکہ وہ اتنی تکلیف میں تھا زخموں سے چور کہ اس سے برداشت نہیں۔ ہو پا رہا تھا، یعنی اس نے خودکشی کی اور وہ مر گیا۔ جی تو ظاہر ہے کہ وہ اہل جہنم میں سے ہو گیا، خودکشی جو کہ حرام موت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ جی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی ایک اور حدیث سے، جی حدیث نمبر جبکہ اس کے برعکس 2878، اسی حدیث میں جو پہلے آپ نے پڑھی ہے، بعض اوقات کوئی انسان برے کام کرتا رہتا ہے، بالکل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جہنمی ہی ہوگا، بالکل لیکن اللہ اسے توفیق دیتا ہے، پھر وہ آخری عمر میں اچھے کام کرنے لگتا ہے اور اچھے کاموں پر ہی اس کا اختتام ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، جبکہ زندگی بھر وہ برے کام کرتا رہا تھا۔ بالکل اب یہ کہ وہ جنتی بن جاتا ہے، جنتی بن جاتا ہے، تو اختتام کی فکر کرنی چاہیے کہ خاتمہ بالخیر ہو، بالکل اور یہ تو معلوم ہی نہیں کہ خاتمہ کب ہو جائے گا، بالکل شاید آج، کل، پرسوں، یا 10 سال بعد، 50 سال بعد، تو ہمیشہ ہی اچھے کام کرنے چاہیے۔ بالکل۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2878 جی کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جی فرمایا کہ ہر انسان، ہر بندہ اسی چیز پر وہ اٹھایا جائے گا جس حالت میں، جس چیز کے ساتھ وہ مر گیا، دنیا سے رخصت ہوا، جس حالت میں اس کی موت موت ہوئی، تو اسی پر اس کی دوبارہ اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ جی تو بہت نازک معاملہ ہے۔ بالکل، اسی لیے یہ جو آخری بالکل لمحات ہیں جو موت آنے کے، خاتمہ انسان کا جو ہوتا ہے، تو یہ بہت ہی اہم ہے۔ جی انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس خاتمہ بالخیر کی دعائیں کی ہے، جی اور یہاں تک کہ سورہ بقرہ میں ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام، ان کا ذکر ہے کہ وہ دونوں اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا انہوں نے کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 سے۔ اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، صحیح، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ صحیح۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے دنیا سے جا رہے ہیں کہ تمہارا خاتمہ بالخیر ہونا بحالت چاہیے، اسلام ہونا چاہیے۔ تو اس سے خاتمہ بالخیر کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام نے صرف اپنی اولادوں کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی یہ دعا فرمائی ہے۔ جی یوسف علیہ السلام کی دعا سورہ یوسف آیت نمبر 101 میں ہے کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین،
کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں فرما بردار ہوں جی اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا، جی اور پھر حسن خاتمہ کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ صالحین، اتقیاء اور نیک لوگوں کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک دعا ارشاد فرمائی ہے جی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا حسن خاتمہ فرما۔ جی چنانچہ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 193 میں ہے کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے ہمارے پروردگار ہماری خاطر ہمارے گناہ بخش دیجئے جی اور ہماری برائیوں کو ہم سے ہٹا دیجئے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلا لیجئے۔ صحیح تو یہ دعا ہر مسلمان کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی حسن خاتمہ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سارے انبیاء کرام کے سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ دعا فرماتے رہتے تھے، اور حدیث میں دعا کے الفاظ ہیں، مسند احمد کی روایت تھے 26,887، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، کہ اے دلوں کو پلٹنے والی ذات، میرے دل کو ثابت قدم رکھ اپنے دین پر اور اپنی اطاعت پر۔ صحیح تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، جی اور اسی طریقے سے یہ زندگی کا فتنہ، تو زندگی میں بہت سے فتنے ہو سکتے ہیں، ہر طرح کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے سب کی۔ اور موت کا فتنہ کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پناہ مانگتے تھے، تو وہ فتنۃ الممات، جو موت کا فتنہ ہے، وہ یہیں آخری گھڑی ہے انسان کی، جب بالکل آخر میں آدمی کی موت ہو جاتی ہے، جب خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی فتنے سے بچائے۔ جی اس وقت فتنہ، یعنی اس وقت شیطان جو ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کسی کو نہ کسی برگلانے طریقے کی، سے گمراہ کرنے کی، گمراہ کرے۔ کہ دل میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے، اللہ برے برے خیالات آتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ آخری موقع جب شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ جس طرح مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے محروم ہونا پڑا، مجھے وہاں سے نکلنا پڑا، تو بنی آدم کو بھی میں جنت میں نہ جانے دوں۔ بالکل تو اس وقت شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے، لہذا اس موقع پر شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اور اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا یہ انتہائی ضروری ہے، تاکہ خاتمہ بالخیر ہو جائے، خاتمہ بالایمان ہو سکے۔ تو لہذا جو شخص شروع سے نیک عمل کرتا رہتا ہے، اچھائیاں کرتا رہتا ہے، اطاعت پر زندگی گزارتا ہے، تو اس خاتمے کے وقت جب شیطان زور لگا رہا ہوتا ہے کسی طریقے سے اس کو گمراہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو ہٹا دے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کی برکت سے جو آدمی کرتا رہتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدمی پھر عطا فرماتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اس کو موت آتی ہے۔ اور حدیث میں ہے، ابو داؤد کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلمہ، آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان زندگی بھر اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ اسی کلمے کو اپنی زبان پر جاری رکھا کرے، بالکل اس چیز کی عادت ڈالے، اس کلمے کو اپنا ورد بنائے رکھے کہ ہمیشہ زبان پر جاری رہے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کام کاج کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ زبان پر ورد رہے گا، تو انشاءاللہ بوقت خاتمہ بھی یہ کلمہ زبان پر جاری ہو سکے گا بسہولت۔ بالکل، بلکہ ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ جو آدمی جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے، جی کوئی خاص چیز وہ بولتا رہتا ہے، اس کو گاتا رہتا ہے، یا کوئی آدمی کوئی خاص صورت پڑھتا رہتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کئی بار مشاہدے میں آتا ہے کہ آخر وقت میں خود بخود اس کے منہ سے وہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، یعنی بے خودی کی کیفیت میں، یعنی اس کے بعد اوقات توجہ بھی نہیں ہوتی، بعض اوقات نیم خوابی کی کیفیت میں، غنودگی کی کیفیت میں، سویا ہوا ہے تب بھی زبان پر وہی الفاظ ہیں۔ بالکل تو اس لیے ہمیشہ اچھے کلمات ہی زبان پر رہنے چاہیے، خصوصاً کلمہ لا لا الہ الا اللہ اتنی کثرت سے ورد کرنا چاہیے کہ جی
جب اس وقت ہوش بھی صحیح سے نہ ہو تو خود بخود زبان پر جاری ہو جائے. جی اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. آمین. خاتمہ بالخیر. لیکن حسن خاتمہ کے کئی اسباب ہیں، یعنی کہ اب ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ اور انجام اچھا ہو. یعنی جب ہم نے یہ گفتگو کی کہ خاتمہ بالخیر کی اتنی اہمیت ہے تو اب یہ اہم ترین چیز ہمیں کیسے نصیب ہو سکے گی، ہمیں کن اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا. تو وہ کیا اسباب ہیں اس بارے میں؟ بالکل، ان میں سے کچھ اسباب میں بیان کر دیتا ہوں. جی. سب سے پہلا جو سبب ہے جس کو اختیار کر کے آدمی حسن خاتمہ پا سکتا ہے جی. وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی. جی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر. انسان ہمیشہ اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھے اور ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے. صحیح. اور اس طریقے سے ہو کہ اتنا ڈر اللہ کا ہو کہ اس کا ظاہر باطن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چاہے اکیلے میں ہو چاہے لوگوں کے سامنے ہے، جی. ہر حالت میں وہ نیک عمل کرے. صحیح ہے. یعنی تقوی جو ہے ایسا ہو کہ وہ گویا کہ سچا اور حقیقی تقوی ہو، بالکل، کہ لوگوں کے سامنے بھی اس کا عمل ایسا ہو، رویہ ایسا ہو کہ گویا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، جو تقوی کے تقاضوں کے مطابق ہے، اور جہاں کوئی نہیں دیکھنے والا وہاں بھی اس کا رویہ ایسا ہی ہو. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، جیسا کہ وقفے سے قبل آج کی ہماری اس ملاقات میں موضوع گفتگو چل رہا ہے خاتمہ بالخیر کی اہمیت، تو جب اس چیز کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ تمام زندگی ایک طرف اور جو اختتامی لمحات ہیں، دنیا سے رخصتی کا موقع ہے، جب الوداعی سانسیں چل رہی ہیں، ان کی اہمیت ایک طرف، تو خاتمہ بالخیر کیسے نصیب ہوگا؟ اولاً تو اللہ کی توفیق سے نصیب ہوگا، بالکل. لیکن جو اسباب ہمیں اس سلسلے میں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ اسباب بیان فرمائیے گا. اس میں سب سے پہلا سبب جو بیان جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو. جی. اتنا ڈر اور خوف ہو جو سچا بھی ہو اور ہر حالت میں انسان کے ساتھ لگا رہے، چاہے وہ اکیلے میں ہے چاہے لوگوں کے پاس سے، ہر حالت میں وہ اچھے عمل کرتا رہے. جی، کیونکہ تقویٰ کے معنی ہی یہ ہے کہ ہر برائی سے پرہیز کرنا. کیوں؟ صرف اللہ کی خاطر. بالکل، تقویٰ اسی چیز کا نام ہے. بالکل. اور اگر لوگوں کے خوف کی وجہ سے انسان نے کسی برے کام کو چھوڑ رکھا ہے تو یہ تو تقویٰ ہے ہی نہیں. بالکل. اور پھر جو شخص حقیقی تقویٰ نہیں ہوتا ہے، صرف دکھلاوے کا ہوتا ہے، جی. جب اکیلے میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو وہ کر گزرتا ہے. تو اس بارے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ میں ایک روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ. جی. تِهَامَةَ جی. بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو ضرور پہچانوں گا قیامت کے دن جو تہامہ کے پہاڑ جیسی سفید نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غبارے کی طرح ہوا میں بکھرے ہوئے غبارے کی طرح ہوا میں بکھیر دے گا. جی. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لیے چلے آ رہے ہوں گے. بالکل. تہامہ بہت بڑا مشہور پہاڑی سلسلہ ہے. بالکل. مکہ سے لے کر اور تمام یہ طائف کا علاقہ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، یہاں تک کہ یمن تک اتنا بڑا لمبا چوڑا پہاڑی سلسلہ ہے، بہت ہی بلند و بالا پہاڑ. تو اتنی نیکیاں پہاڑوں کی طرح لیے چلے آ رہے ہوں گے وہاں میدان حشر میں اللہ کی عدالت میں. بالکل. لیکن اللہ ان کی ان تمام نیکیوں کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا، اڑا دے گا. بالکل. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صفہم لنا. جی. اے اللہ کے رسول ہمیں بیان کر دیجئے ان کے اوصاف، وجلہم لنا ہمیں ان کو واضح کر دیجئے تاکہ ہم
لا علمی میں ان میں سے نہ ہوں. جی یعنی ہمیں بتا دیجیے کہ وہ کون لوگ ہیں، کہیں ہم بھی انہی میں نہ ہوں. بالکل. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم جی وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِبِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بالکل تمہارے بھائی ہیں، تمہارے جنس میں سے ہیں، صحیح، اور وہ ایسے ہی یعنی رات تم کو جیسے ہی ہیں. بالکل، صحیح. اور رات کو وہ ایسے ہی تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں جیسے آپ کرتے ہو. صحیح. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو کر گزرتے ہیں. لا حول ولا قوت. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنا نازک معاملہ ہے. بالکل. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج کل ہم جو نیکیاں کرتے ہیں کہیں وہ برباد تو نہیں ہو رہی. جی ہم اکیلے میں کیا کرتے ہیں؟ صحیح. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. کیونکہ اصل تقویٰ ہی وہی ہے کہ اکیلے میں بھی انسان کا وہی حال ہو جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. بالکل. تو یہ لوگ زندگی بھر اچھے کام کرتے رہے، لیکن بات یہ تھی کہ جب انہیں خلوت اور تنہائی میں موقع ملتا ہے کسی برائی کے ارتکاب کا تو وہ کر گزرتے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر وہ آئے اللہ کے سامنے، مگر سب بیکار گئی. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ خاتمہ تو ان کا اچھا نہیں ہوا، بالکل. انجام اچھا نہیں ہے. بالکل. انجام اچھا ہوتا تو یوں ان کی نیکیاں برباد نہ ہوتی. تو اور دوسرا سبب اب میں بیان کروں گا کہ پہلا سبب تو اللہ کا تقویٰ ہو، حقیقی معنوں میں اور سچا ہو. جی. اور دوسرا اس تقوی پر استقامت بھی ہو. صحیح. کہ آدمی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ دل میں رکھے اور ہمیشہ نیک کام کرتے رہے. صحیح. اور اس بارے میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں بھی جمع و عطا فرماتے ہیں جی. اور آخرت میں بھی. تو لہذا جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی جہنم کے فتنے سے اور عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائیں گے. یعنی اس میں آخرت سے مراد آخری لمحات بھی ہیں، آخری لمحات. بالکل. جو کوئی اس کلمے پر یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ پر دنیا کی زندگی میں وہ ثابت قدم رہا، یعنی اس کلمے کے تقاضوں پر، ایمان کے تقاضوں پر وہ ثابت قدم رہا، مضبوطی کے ساتھ وہ رواں دواں رہا اس کلمے کے تقاضوں پر، تو پھر انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بوقت انتقال بھی ثابت قدمی عطا فرمائیں گے اسی کلمے پر. بالکل. خاتمہ بالایمان ہوگا اس کا. بالکل. اور استقامت پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ فصلت آیت نمبر 30 میں جی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، جی. تو ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے کہ نہ کوئی خوف دل میں لاؤ اور نہ کسی بات کا غم کرو، صحیح. اور اس جنت میں خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. جی. اور پھر آگے فرمایا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور آج اس آخرت میں جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جس کا تمہارے نفس خواہش کرے، چاہت کرے، اور جو کچھ تم منگوانا چاہو تمہارے لیے اس میں موجود ہے. تو اتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے استقامت کی برکت سے. جی. جب لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس پر استقامت، صحیح. اور استقامت ایسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی سے بچتے رہے. جی. اس سلسلے میں مزید ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھے، خوشگوانی رکھے. تو اس کا نتیجہ انشاءاللہ کہ یہ بھی ہوگا کہ انسان کو خاتمہ بالایمان ہوگا. اس بارے میں فرمائیے. اور اس بارے میں مسلم کی روایت تھے. جی. حدیث نمبر 2877 لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فرمایا کہ تم میں سے کسی کی بھی موت نہ آئے
مگر یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو، اچھا گمان رکھتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی نہ کرتا ہو۔ جی، یعنی زندگی بھر اچھے کام کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرے، اور اس کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے اور اللہ سے اچھی امید رکھے۔ اور ترمذی میں اسی حوالے سے حدیث ہے، جی حدیث نمبر 983 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان جو کہ سکرات کے عالم میں تھا، بالکل موت کی حالت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور فرمایا کیف تجدک، آپ اپنے آپ کو کیسے پاتے ہیں؟ تو آگے سے اس نے جواب دیا کہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے جو کہ حالت نزاع میں تھا دریافت فرمایا کہ اس وقت تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، اے اللہ کے رسول میں اللہ سے اچھی امید بھی رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی مجھے ہے۔ صحیح ہے کہ دونوں چیزیں ہیں، اچھی امید بھی ہے اور گناہوں کا ڈر بھی کی وجہ سے ڈر بھی رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا اعطاه اللہ ما یرجو وآمنہ مما یخاف، فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اس جیسے وقت میں جس بندے کے دل میں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں جس کی وہ امید رکھتا ہے، صحیح، اور اس چیز سے حفاظت فرماتے ہیں جس سے وہ ڈر رہا ہے۔ جی، وہ امید قائم کیے ہوئے اس وقت میں، یعنی دنیا سے رخصتی کے وقت میں اس نے امید قائم کر رکھی ہے اللہ سے رحمت کی، بالکل، تو اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرمائیں گے، اور وہ ڈر رہا ہے اللہ کے عذاب سے تو اللہ اسے اپنے عذاب سے بچا لے گا، محفوظ رکھے گا۔ بالکل، تو گویا کہ یہ دونوں چیزیں کہ امید بھی ہو، خوف بھی ہو، تو انشاءاللہ اسے گویا کہ خاتمہ بالخیر کی نعمت نصیب ہوگا۔ اور مزید اس سلسلے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کا خوب اہتمام کرتا رہا کرے، تو اس بارے میں بالکل کہ توبہ میں جلدی کرنی چاہیے۔ صحیح، ایسا نہ ہو کہ آدمی یہ سوچے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو جوانی ہے، جی، آگے پھر جب زندگی گزرے گی، بڑھاپا آئے گا تو تب توبہ کریں گے۔ فرمایا کہ نہیں، اس سے حسن خاتمہ کی امید نہیں ہے، بلکہ آدمی کو جلدی توبہ کرنا چاہیے اور توبہ کے اندر سچائی ہونی چاہیے۔ جی، ایک تو توبہ جلدی کرے، پھر اس پر قائم رہے، جس چیز سے توبہ کیا ہے اس کا ارتکاب دوبارہ نہ کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے جلدی کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی فرماتے ہیں امید کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ مسلم کی روایت ہے 2702 میں کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ویسے ہی معصوم ہیں، بالکل، لیکن اس کے باوجود 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بالکل، تو ہمیں تو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے بالکل، کہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے توبہ کی فکر کی جائے۔ بالکل، تو جو کوئی ہمیشہ توبہ کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اسے حسن خاتمہ یا خاتمہ بالخیر کی نعمت نصیب ہوگی۔ بالکل، توبہ کا بہت اہتمام کہ استغفر اللہ، اٹھتے بیٹھتے رب اغفر لی، یا جو بھی کلمات ہوں، جو بھی الفاظ ہوں، اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ بالکل، مزید اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو خاتمہ بالخیر ہے اس کے کچھ علامات بھی ہوتی ہیں، بالکل، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ لیکن اور ان علامات کو جاننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ فکر کریں بالکل، کہ ہم بھی ان علامات کو ابھی سے اپنا لیں، تاکہ وہ علامات ہمیشہ کے جب بھی خاتمے کا وقت آ جائے تو ان علامات کے ساتھ خاتمہ ہو۔ تو وہ اس بارے میں فرمائیے کیا علامات؟ بالکل، اور حسن خاتمہ کی علامات میں سے سب سے اہم علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو، بندے کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ نیکی پر ثابت قدم رہے اور نیکیاں کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے ساتھ جو اس کے ماضی کے گناہ ہوتے ہیں ان میں بھی کمی کرتے رہتے ہیں، اور اس کے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ قبل موتہ،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو مرنے سے پہلے استعمال فرما لیتے ہیں، جی، کام میں لگا دیتے کام میں لگا دیتے ہیں۔ جی تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کام پہ کیسے لگا دیتے ہیں مرنے سے پہلے؟ صحیح، فرمایا یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، جی کہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، پھر اسی نیک عمل پر اس کی روح کو قبض فرما لیتے ہیں۔ یعنی وہ اچھے کام کرتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ اسی کیفیت میں دنیا سے اس کی رخصتی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کو ہمیشہ ہی اچھے کام کرتے رہنا چاہیے، کیا پتہ ہمارا کون سا کام آخری کام ہو۔ بالکل۔ اسی کے ساتھ اختتامی موقع پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیر۔ وإياك وبارك الله فيك۔ آمین یا رب۔ اور ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو خاتمہ بالخیر یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ پر خاتمے کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔